تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے کن ٹاپکس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے خیال میں مساجد سے ممبروں میں اور آپ سے جن چیزوں پہ بات نہیں ہوتی وہ کون سے ٹاپکس ہیں؟ اس میں نا بہت سارے چیلنجز ہیں. مدرسے کا بچہ عام سوسائٹی سے دور کیوں ہوا، اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے. مدرسے کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ آئے گا انٹیریئر سندھ کے بیکورڈ ایریا سے. اب وہ جس ایریا سے آ رہا ہے جہاں اس کا ایکسپوجر ہے اور جس ایکسپوجر کے ساتھ مدرسے میں آ رہا ہے، مدرسے کا بچہ ایک بیکورڈ ایریا سے آیا ہے، اس کو گرومنگ کا موقع نہیں مل رہا. مدرسے نے آپ کے اسٹیٹس کو کے سسٹم کو توڑا ہے. فار ایگزامپل مدرسے نے انٹیریئر سندھ کا جو بیکورڈ ایریا کا ایک بچہ تھا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اسلام آباد جہاں پہ آپ کی پوری پاکستان کے نیکسٹ لیول کے بیوروکریٹس رہتے ہیں ان کی مسجد میں اس کو لا کے بٹھا دیا اور بیوروکریٹس اس کے سامنے بٹھا دیا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ایک ایسا موضوع جس پہ آج کل بات بہت کم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اسلامک سٹڈیز کی بات کرتے ہیں اور مذہب کو سیکھنے کی طرف ہمارا رجحان ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم ان موضوعات کی طرف بہت کم جاتے ہیں جن کا پریکٹیکلی اسلام کے ساتھ تعلق ہے. وہ سیرہ کے پریکٹیکل جو پہلو ہیں یا اس کے علاوہ قرآن پاک کی جو عملی تعلیمات ہیں ان پہ گفتگو کیوں نہیں کی جاتی، اور اگر کی بھی جاتی ہے تو اس طرح سے کیوں نہیں کی جاتی کہ لوگ اس پہ عمل کرنے کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی جائے. اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے مہمان موجود ہیں، عبید الرحمان شفیق صاحب. انہوں نے اپنی گریجویشن اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے کی. اس کے علاوہ یہ رفا انسٹیٹیوٹ میں بطور لیکچرار بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ المدرار انسٹیٹیوٹ میں بطور انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا صرف اسلامک اسٹڈیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے بلکہ کارپوریٹ سیکٹر میں مارکیٹنگ کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، ٹریننگز کا، لیڈرشپ کا، ان ساری چیزوں کا بھی ایکسپیرینس ہے. اور پلس یہ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ پروگرام کر چکے ہیں، پیغام ٹی وی پہ بہت ان کے پروگرامز ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو زندہ موضوعات، پریکٹیکل ٹاپکس، ان پہ بات کیوں نہیں کی جاتی اور کس طرح ان پہ بات کی جا سکتی ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی ورسٹائل آپ کی ڈگریز ہیں. شریعہ لاء کو آپ نے پڑھا، اسلامک اسٹڈیز کو آپ نے پڑھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی کانسیپٹس کو آپ نے پڑھا. اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں علی بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں اور دین پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور آج یہاں پر آپ کے آڈینس کے ساتھ کچھ ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا، بیفور دیٹ آپ نے کافی ساری چیزوں کے اوپر آپ نے بات کی ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اپنی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں اور میں نے یہ چیزیں کیسے فیس کی، کیسے میں نے ان سب چیزوں کو فیل کیا اور پھر میں نے کس طرح ڈائیورسڈ فیلڈ کے اندر میں نے کام کرنے کا سوچا اور اس کو میں نے اختیار کیا. سو جو میرا اپنا پرسنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی بھی ایک ٹریڈیشنل اسلامک فیملی کے ساتھ نہیں ہے. ہماری صورتحال بھی اس طرح سے تھی جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، اور ان سب فیملی کے اندر جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ماڈرن فیملی وہ ہماری ہوا کرتی تھی. مائی مدر واز اے بیوٹیشین ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے پاس کچھ اداکارائیں ہوتی تھیں، ایکٹریسز ہوتی تھیں جو کام کرنے کے لیے آتی تھیں. میری اکثر فیملی کچھ باہر امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور میرا بھی یہ تھا کہ میں نے آگے او لیولس کے بعد اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا تھا. بٹ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. تو شاید کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کی طرف لگا دیا. تو لانگ اسٹوری شارٹ، میرا جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ ہوا اسکول سے. میں آپ کو اسکول سے بتاؤں، جب آئی واز ان 9th گریڈ میں تھا، 7 8 9 گریڈ میں تھا، ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے گھر کے اندر شفٹ آیا. سو ہم ایک پراپر، آپ سمجھ لیں کہ ایک پراپر ماڈرن فیملی سے شفٹ ہوئے ٹورڈ اسلامک فیملی کی طرف. تو دین پریکٹسنگ اسلامک فیملی کی طرف ہمارا شفٹ ہوا. سو ایٹ دیٹ ٹائم میرا جو ایک سرکل تھا، فرینڈ سرکل تھا، فیملی سرکل تھا، وہ بہت ڈفرینٹ تھا. اور اب میں پراپرلی پھر مدرسہ کی طرف آ گیا، قرآن مجید حفظ کیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو وقف کیا اس کام کے لیے کہ میں دین کو پڑھوں اور دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کروں. تو ایک فرینڈ سرکل میرا بہت ڈفرینٹ تھا. ایک نئے سرکل میں جہاں پر میں آیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی کو آگے لے کے جانا اور سوسائٹی کی بات کرنا اور سوسائٹی کے جو ٹاپکس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور جو مدرسہ کے اندر ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو ایک بہت پین کا پیریڈ میں نے گزارا ہے کہ کس طرح سے ان دونوں بریجز کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے اور کس طرح اس گیپ کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور آفٹر دیٹ پھر میں نے اپنی لائف کا ویژن ہی یہ بنایا کہ وہ جو پین کا پیریڈ میں نے گزارا ہے اور وہ جو سولوشن ہے کہ کس طرح سے اس گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی لائف کو وقف کیا. اور پھر اسی کا ہی یہ آپ سمجھ لیں کہ اسی کا ہی
ہی ایک آگے سٹیپ تھا کہ جب میں نے اسلامک ایجوکیشن لینے کے ساتھ ساتھ بہت سی کارپوریٹ کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا, کارپوریٹ ایجوکیشن بھی لی, ایکسپیرینسز بھی لیے. اینڈ رائٹ ناؤ ابھی بھی میری پرسنالٹی کی دو سائڈس ہیں, جہاں پر ایک میری سائڈ ہے جو ایک پراپر ٹریڈیشنل اسلامک سائڈ ہے, جہاں پر ہم وہی ٹریڈیشنل ٹاپکس اور ان کو علم کو پڑھانا اور علم کو آگے لے کے جانا. دوسری سائڈ کارپوریٹ کی ہے, جہاں پر ہم کارپوریٹ کمپنیز کے اندر بھی ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. سو گیپ ہے بیچ میں, اس گیپ کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے. وہ گیپ فلفل کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ سیرت کے مختلف پریکٹیکل پہلو ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. سو ہمارا بلیو یہی ہے کہ آج کل کے دور میں جو دین, اصل میں نا اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اس میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. بالکل ایسے میری دین ہی دنیا ہے اور میرا دین ہی میری دنیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. رائٹ ناؤ ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں پاتھ وے الگ ہو چکے ہوئے ہیں. سو نیڈ یہ ہے ایسے لوگ سامنے آئیں جو ان دونوں پاتھ ویز کو, جو سیرت کی بات کہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علی منہاج النبوہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, یہ جو الگ ہو چکے ہیں دو ویز, ان کو پھر نبوت کے طریقہ کار کے مطابق سیرت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی جو طریقہ کار رہا, اس کی روشنی میں اس لائن کو ایک یکجا کیا جائے گا اور پھر ہم اپنے سولوشنز کی طرف آئیں گے. سر اگر ہم اس کو سٹارٹ کرنا چاہیں, یعنی کہ اس کو ایک پروجیکٹ سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے, اگر ہم اس پہ کام شروع کریں تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے کن ٹاپکس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے خیال میں مساجد سے, ممبروں میں اور آپ سے جن چیزوں پہ بات نہیں ہوتی, وہ کون سے ٹاپکس ہیں؟ علی بھائی ٹاپکس جو ہے نا یہ بہت بات کی بات آ جاتی ہے. آپ بھی ماشاء اللہ سے بتا رہے تھے آپ کا بھی MBA سے تعلق ہے. سو جب کوئی بھی پروجیکٹ ہم لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا اسٹیم کرتے ہیں, بالکل اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہے, SWOT انالیسس کرتے ہیں اس کا. سو اگر میں اس پورے پروجیکٹ کا SWOT انالیسس کروں نا تو اس میں نا بہت سارے چیلنجز ہیں. مدرسے کا بچہ عام سوسائٹی سے دور کیوں ہوا, اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, ایک ہسٹری ہے. مدرسے کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ میں تو وہاں پر رہا ہوں, میں نے تو چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے اور میں نے اس ماحول کو بہت قریب سے دیکھا اور میرے لیے بہت محبت بھی ہے مدرسے کے لیے اور اس کے لیے میرے دل میں درد بھی ہے بہت زیادہ. مدرسے کا بچہ آتا ہے آپ کے گاؤں دیہات کے بیکورڈ ایریا سے, وہ آئے گا انٹیریئر سندھ کے بیکورڈ ایریا سے. اب وہ جس ایریا سے آ رہا ہے, جہاں اس کا ایکسپوجر ہے اور جس ایکسپوجر کے ساتھ مدرسے میں آ رہا ہے, آپ ماشاءاللہ ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے, وہ اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان کو ایکسپوجر ملتا ہے, ان کو ماحول ملتا ہے. آپ ابھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر ہیں, آپ کو گرومنگ کا موقع مل رہا ہے. مدرسے کا بچہ ایک بیکورڈ ایریا سے آیا ہے اور اس کو گرومنگ کا موقع نہیں مل رہا. پھر آپ ایک یونیورسٹی کو دیکھیں, یونیورسٹی کے جتنا ایک ڈپارٹمنٹ کا جتنا بجٹ ہوگا نا سال کا یا مہینے کا جتنا بجٹ ہوگا, مدرسے کے پورے سال کا اتنا بجٹ ہوتا ہے. اپرچونٹیز کی وہاں پر کمی ہے. مدرسے نے کیا کیا ہے, مدرسے نے آپ کے اسٹیٹس کو کے سسٹم کو توڑا ہے. فار ایگزامپل مدرسے نے انٹیریئر سندھ کا جو بیکورڈ ایریا کا ایک بچہ تھا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اسلام آباد جہاں پہ آپ کی پوری پاکستان کے نیکسٹ لیول کے بیوروکریٹس رہتے ہیں, ان کی مسجد میں اس کو لا کے بٹھا دیا اور بیوروکریٹس اس کے سامنے بٹھا دیا اور ان کو وہ امامت بھی کرا رہا ہے اور ان کو وہ خطابت بھی دے رہا ہے. کتنا بڑا سسٹم کا چیلنج جو ہے نا مدرسے نے اس کو توڑا ہے. تو مدرسے کے بچے کا ایک چیلنج ہے, اس کے پاس وسائل کی کمی ہے, اس کے پاس ایکسپوجر کی کمی ہے, اس کے پاس فنڈز کی کمی ہے, اٹسیلف مدرسے کے پاس فنڈز کی کمی ہے. اس سب ماحول کے اندر مدرسے کے بچے کی گرومنگ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے. ہم یونیورسٹیز میں ہیں, وہاں پر ہم نے کوئی بھی نیا پروجیکٹ لانچ کرنا ہوتا ہے, ایون کوئی کورس لانچ کرنا ہوتا ہے, تو ہم سب سے پہلے اس کے لرننگ آؤٹکم ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ آفٹر دیٹ یہ میرا لیکچر ڈلیور کرنے کے بعد کیا میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس ایبل ہوگا, اس کو یہ چیزیں آئیں گی. اوور آل تو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمس ہیں. ہم پاکستان کو بنے 75 ایئرز ہو گئے ہیں. ان 75 ایئرس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے کس لحاظ سے ترقی کی ہے, پاکستان نے سائنٹیفکلی ترقی کر لی ہے, پاکستان نے اخلاقی اعتبار سے ترقی کر لی ہے. چلیں ہم دنیا میں نہ کچھ حاصل کر سکے, پوری دنیا میں یہ پہچان ہوتی کہ اگر ایمانداری دیکھنی ہے تو پاکستانیوں کی دیکھ لو, اگر اخلاق دیکھنا تو پاکستانیوں کو دیکھ لو. اور ان سب چیزوں کے اوپر کام کس نے کرنا تھا؟ لیکن ہمارے ہاں ابھی اورنج ٹرین بنی ہے یا یہ امپورٹنٹ مال بنا ہے, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو اس کے جو ڈیزائنرز ہیں وہ آپ کو جرمنی سے ڈیزائنرز بلانے پڑ رہے ہیں. اورنج ٹرین کے لیے چائنیز انجینئرز آ رہے ہیں. میرا کارپوریٹ کے ساتھ ایکسپیرینس رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ہیں, لوگ کارپوریٹس کہتی ہیں, کمپنیز کہتی ہیں آپ ہمیں اچھا ریسورس لا کے دے جو ہمارے لیے یوزفل ہو, ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. سو دیر از اے گیپ ہے بٹوینز کہ انجینئرز ہمارے گریجویٹ ہو جاتے ہیں اینڈ آفٹر دیٹ جب ان کو انڈسٹری میں مشین کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اس کو کیسے فنکشنل کرنا ہے. سو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے گیپس ہیں. مدرسے کا بچہ
وہ اس کو ایکسپوجر کی کمی ہے, اس کو ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ, جیسے آپ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میرا ایکسپوجر ایک ڈفرینٹ فیملی سے تھا اور کارپوریٹ فیملی سے تھا, سو میں اس فیلڈ کے اندر اچھا کام کر سکتا ہوں اور میں جتنا کوشش کر رہا ہوں. لیکن پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے, اس میں اس طرح کے سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی. سیکنڈ تھنگ اس میں یہ ہے کہ اسکوپ آف ورک کیا ہے. آپ نے ایم بی اے کیا ہے, ایم بی اے کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو 45,000 50,000 60,000 کی جاب مل جائے گی. آپ کے پاس اسکوپ ہے, لائن ہے, ڈائریکشن ہے. مدرسے کا بچہ گریجویٹ ہو کے کہاں پر جائے گا؟ اس کا اسکوپ آف ورک کیا ہے؟ مدرسے کے اندر جو سپرلیٹو ڈگری میں کہتا ہوں یا جو حاصل کر لیتا ہے, اور جو سب سے بڑا وہاں کا ایک آرگنائزیشن کے اندر سی ای او سب سے بڑا ہوتا ہے. یو نو کہ ایک آرگنائزیشن میں سی ای او کی کتنی سیلری ہوتی ہے, اور مدرسے کے اندر شیخ الحدیث سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے, سب سے بڑا وہ ہوتا ہے وہاں پر, جو وہاں پر ریسورس ہوتا ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے ساری زندگی 15,000 18,000 روپیہ ماہانہ نوکری کے اوپر انہوں نے تنخواہ کے اوپر گزار دی ہے. آج کل کے دور میں ایک جو آپ کا ہے نا جو سیکورٹی گارڈ ہے, اس کی تنخواہ شاید اس سے زیادہ ہوگی. سو ملٹیپل لیول کے اوپر ملٹیپل چیلنجز ہیں, جس کی وجہ سے کنیکٹ سوسائٹی کا اور آپس میں بڑھتا جا رہا ہے. اسکوپ نہیں ہے, مدرسے کا بچہ نکل کے آئے گا تو آئے گا کہاں پر؟ سر میں یہ چاہوں گا, یہ تو ساری ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور بڑا آپ نے نا یہ کیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ چلے گئے تاکہ نا ٹاپک سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں. سر اس پہ اب میں یہ چاہوں گا کہ اگر 2-3 لائنوں میں پریکٹیکل سلوشن کی طرف ہم آ جائیں کہ اس کا حل کیا ہے. مدرسے کے بچے کو ہم گروم کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ان ساری چیزوں کا پتہ ہو, یا کم از کم ایٹ لیسٹ ایکسپوجر ملے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کا ادارہ ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ادارہ, یہ بہت اچھا اپنا رول پلے کر سکتا ہے. جیسے آپ مجھے ساتھ ابھی ذکر کر رہے تھے, آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, تعلیم ممکن کے, اس طرح کا اگر ایک انیشیٹو مدرسے کا بھی ہو, جس میں ماشاء اللہ قاسم علی شاہ صاحب کا ایک رینج آف ایکسپیرینس ہے, جس میں وہ ٹریننگز دیتے ہیں, اور ماشاء اللہ وہ ٹرینر ہے, ٹرینر کا کام ہی سکھانا ہوتا ہے. تو مدرسے کے بچے کے لیے مختلف اس طرح کے سیشنز منعقد کیے جائیں, جب وہ اپنے انوائرمنٹ سے نکل کے, جیسے آپ کا ماشاء اللہ یہاں پر ایک انوائرمنٹ ہے, ایک بہت سفسٹیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے, آپ سے آ کے ملے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ایک کارپوریٹ وے آف کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ ٹریننگ جو سیشنز کروائے جا سکتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ایکسپوجر دیا جا سکتا ہے. اور اس طرح کے ادارے آگے آئیں, وہ کچھ ریفریشل کورسز کروائیں, بچوں کو مختلف یونیورسٹیز کے اندر لے کے جائیں, بچوں کو سکھائیں کہ یونیورسٹیز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو بچے ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے مدرسے کے اندر بہت شارپ بچے ہیں, بہت ذہین بچے ہیں. سو ان کے لیے اگر اس طرح سے اپرچونیٹیز کریٹ ہونا شروع ہوں گی تو جو ڈسکنیکٹ ہے, ایک تو سب سے پہلے وہ کم ہوگا. دین دے ول لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ان کو کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا دین جو ہے نا اس طرح سے ضرورت نہیں رہی, دین نیڈ نہیں رہا. آپ کھانا آپ کا نیڈ ہے تو اس کے لیے آپ بائی ہک اور کروک جہاں سے بھی ہے آپ اس کو لے آتے ہیں, جو چیز آپ کی ضرورت ہے وہ آپ لے آتے ہیں. اگر دین ہماری سوسائٹی کے لوگوں کی ترجیح ہوتی تو بائی ہک اور کرک وہ چیزیں اب تک صحیح ہو چکی ہوتی. میرے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا بہت ساری چیزیں نا سائلنٹ موڈ کے اندر لگی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے آج کل کا رجحان ہے کہ کیفیز کے اندر جو ہے نا وہ میوزک پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, یہ پیچھے میوزک آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سائلنٹ موڈ پہ, ہم اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو کہتے ہیں ہم نے نا دین کو بھی سائلنٹ موڈ پر ڈالا ہوا ہے, ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, اذان ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس کو سائلنٹ موڈ پر ڈالا ہوا ہے. لٹرلی ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جمعہ بھی ہمارے سائلنٹ موڈ کے اوپر لگا ہوا ہے. دین ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے, دین میری ذات کے اندر داخل نہیں ہو رہا. کہ میں سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے, اب میں بڑا ہوں گا تو میرا کام بھی روزہ رکھنا. جو دین کا بیسک فلسفہ ہے, روزے کا آؤٹ کم کیا ہے, نماز کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, تو اس فلسفے اور مقصد کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. سو جب ان چیزوں کے اندر وہی بات ہے جو پریکٹیکلٹیز کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس پریکٹیکلٹیز کے ساتھ جوڑا. سو جو ان کو اکوپڈ کیا جائے ود دا کمیونیکیشن اسکلس, ان کو ایکسپوجر دیا جائے, اور پلس ان کے ساتھ جب معاشرے کے چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے تو اس کی سلوشن پرووائڈنگ پہلے ان کو سکھائی جائے. جب وہ سلوشن پرووائڈنگ کے اندر آئیں گے اور سلوشن پرووائڈنگ کو جوڑیں گے اس شریعت اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, کہ آپ کی ذات میں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات جو ہے نا, صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن وہ تھا ہمارے پاس جو ایک کتاب کی صورت میں تھا, مصحف کی صورت میں تھا, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے آپ کی ہستی کے اندر چلتا پھرتا قرآن تھا مدینے کی گلیوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں ہر مسئلے کا حل ملے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے.
سر آپ کے ماشاءاللہ کافی ریسرچ آرٹیکلس بھی ہیں، تھیسس بھی آپ لکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور پلس جو ہے نا آپ المدرار انسٹیٹیوٹ میں جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. فائن. ریسرچ آرٹیکلس کے حوالے سے بھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آرٹیکل ہے دی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن آف قرآن. کہ اوور آل ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ قرآن مجید سے سائنس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ایکچوئل کنسیپٹ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. ایک ریسرچ آرٹیکل ہے انٹرنیشنل جرنل کے اندر، وہ ہمارا پبلش ہوا ہے. اس میں کچھ اور ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے ریسرچ کی ہے. پریکٹیکلٹی کی ہے جو آپ نے بات کی ہے، تو ابھی میرا ایم ایس کا تھیسس تھا، تو میں نے تھیسس کے اندر اسی ٹاپک کو لیا جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس کی پریکٹیکلٹی ہو سکتی ہے. اور میرے تھیسس کا ٹاپک ہے دا کیپٹل پنشمنٹ ایشو، مسئلہ سزائے موت پاکستانی قانون کے تناظر میں. سو اس میں ایک تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو کیپٹل پنشمنٹ ایشو جو اسلامک لا ہے، کیونکہ میری اسپیشلائزیشن بھی شریعہ لا کے اندر ہے، تو اسلامک لا کیا ہے وہ سارے کا سارا ڈسکرائب کیا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ایک فصل کے اندر پاکستان میں جو پاکستانی قوانین ہیں اس کے اندر کہاں کہاں پر سزائے موت کی سزا مقرر ہے، اور اینڈ دین پھر اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے کہ اچھا یہ سزا شریعت کی سزا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. سو وہ ایک ایسا تھیسس بن گیا جس میں میری خواہش یہ ہے کہ یہ میں دستور ساز اسمبلی یا جو ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ جو آئین کے کسٹوڈین ہیں ان تک یہ جا سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ اچھا ایٹ لیسٹ سزائے موت کے باب کے اندر، کیونکہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون جو شریعت کے منافی ہوگا وہ نہیں چل سکتا. تو قانون اور آئین کے اندر اسلامی رہنمائی کیا ہے خاص طور پہ سزائے موت کے باب کے اندر، تو وہ اس کے اوپر میری ریسرچ جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ المدرار انسٹیٹیوٹ ہے، تو المدرار انسٹیٹیوٹ میں ہماری یہی کوشش ہے کہ جو گیپ کی بات کی ہے اس گیپ کو ختم کیا جائے. سو جو مدرسے کا نالج ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں ان کو دے سکیں. صحیح. سو ایک ورکنگ پروفیشنل اس کے لیے مدرسے جانا بہت مشکل ہے اور وہ اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. سو ہم نے ایک ایسا ماحول اچھا سا بنایا ہے جس میں ہمارے ساتھ ہر سیمسٹر میں آن لائن اراؤنڈ 600 to 700 اسٹوڈنٹس پوری دنیا سے جڑتے ہیں، اور جن کو وہی سلیبس جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ایک تھوڑا سا ان کے انداز کے مطابق آپ کو بتائے کہ ایک اچھا ورکنگ پروفیشنل ہے تو اگر آپ وہی بات اس کو ذرا تھوڑی سی اسٹرکچرڈ وے میں بتا دیں، آپ اس کی پی پی ٹی بنا دیں، پریزنٹیشن بنا لیں، اور جو ان کی کمیونیکیشنس کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں تو وہ اس کے مطابق اس کے نوٹس بنا کے اس کے لرننگز آؤٹ کم بنا کے، تو وہ ہم ایک کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں ابھی تک جو ہے وہ اراؤنڈ 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں جو انٹرنیشنلی صفوہ کورس سے جو ہے وہ جو گریجویٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح پھر ہمارے وہاں پر 1 day ورکشاپس ہوتی ہیں جس میں لیڈرشپ سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ دین اسٹریٹجک ویژن مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر اور ڈفرینٹ مختلف موضوعات کے اوپر ٹریننگز ہماری رہتی ہیں. ہاف ڈے کے سیشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ حلقات ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہیں. سو وہ گیپ جس حد تک ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فل کر سکتے ہیں اس میں الحمدللہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو پوری ٹیم جڑی ہوئی ہے وہ سب ایسے ہی ہیں کہ جو کسی نہ کسی جگہ پر کسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جتنے بھی انسٹرکٹرز ہیں، کسی جو پہلے کوئی IBA یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، کسی نے MP کیا، اینڈ آفٹر دیٹ وہ مدرسہ کی طرف آئے اور پھر انہوں نے مدرسہ کا نالج دیا، تو وہ جو درد جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. تو اسی جو ہے وہ گیپ کو فل کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی بھی ایفرٹ جو ہو سکتی ہے وہ الحمدللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ کی تھرو آؤٹ لائف انسپریشن کون لوگ رہے جن سے آپ نے انسپائر ہو کے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور جنہوں نے سپورٹ سسٹم کے طور پہ بھی آپ کی زندگی میں رول پلے کیا؟ فائن. سو اس میں میرا ہسٹری کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں زیادہ تر ہسٹری کو میں نے پڑھا ہے. تو ایک تو پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تو سب کے لیے رول ماڈل رہتے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی میرے لیے بہت زیادہ رول ماڈل ہے، اور ان سے میں اپنی پرسنالٹی کی پازیٹیوٹی بہت سیکھتا ہوں. ہمارے ہاں لوگوں کی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی نہیں ہوتی، تو ان کی جو ایک بات جو ہر وقت میرے ذہن میں رہتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کروں، وہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو لقب ملا تھا سیف من سیوف اللہ، کہ وہ جس بھی غزوہ میں اور جس بھی جنگ میں جاتے تھے مسلمانوں کو اس میں شکست نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو لگا کہ شاید لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہوں گے اسی میں فتح ہوگی، اگر کسی میں وہ نہ ہو پائے، ہر انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مورال ڈاؤن ہو جائے. تو انہوں نے ان کو ایٹ دیٹ ٹائم وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ تھا وہ ختم کر دیا. ان کا کہا کہ آپ آج سے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے بہت خوبصورت بات کہی، تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے چیف آف آرمی اسٹاف سے ختم کر دیا،
کوئی ایشو نہیں. اب آپ ایسے کریں, مجھے اجازت دیں میں ایک ادنا سپاہی کے طور پہ جا کے جو بارڈر ہے وہاں پر جا کر میں اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں. سو آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کسی کمپنی کا سی ای او, اسے سی ای او سے نکل کے وہ بالکل بیسک لیول کی جو ایگزیکٹو لیول کی پوسٹ ہے وہاں پر آ کے کبھی بیٹھ سکتا ہے, کبھی نہیں بیٹھ سکتا. سو وہ ان کی پرسنالٹی کی پازیٹیوٹی تھی, حضرت خالد بن ولید تھی, ان سے میں بہت زیادہ انسپریشن لیتا ہوں. بہت خوبصورت بات. اور اگر ہم دیکھیں ماضی قریب میں دیکھیں تو ماضی قریب میں بہت سارے علماء ہیں جو میرے رول ماڈل رہے ہیں, جس میں شیخ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کی پرسنالٹی بہت ہی فینومنل پرسنالٹی ہے. وہ بھی ایک واچ میکر ہوا کرتے تھے, گھڑی ساز ہوا کرتے, لیکن آفٹر دیٹ اس دور کے اندر جو ہمارے پاس احادیث پہنچی ہیں اور احادیث میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے, اس کی ویریفیکیشن کے اندر ان کا بہت بڑا جو ہے نا وہ کام رہا ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ میری بہت زیادہ انسپریشن ہے. سر فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں اور کون سی ایک دو چیزیں جو آپ فوری طور پہ آنے والے وقت میں کرنا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں انشاءاللہ عزیز ایک تو ڈفرینٹ کچھ میرے کورسز ہیں, اور ایک میں چھوٹا سا اسٹارٹ اپ بھی اپنا رن کر رہا ہوں. اس میں ایک تو عین القلم کے نام سے میرا ایک اسٹارٹ اپ ہے جو بیسیکلی ای سنکرونائز کورسز کے اوپر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں ای سولوشنس کی طرف ہم جا رہے ہوں گے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی, کہ ان کو کس طرح سے کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. پلس اس کے ساتھ جو ہے وہ میری اپنی ایک کمپنی ہے, وہ الحمدللہ میں نے فارم کیا برانڈ ہائیوز کے نام سے, جو میرا ایکسپیرینس رہا سعودی عرب کے اندر بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. وہاں پر ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ میں نے ورک کیا. ایک پارٹ بیچ میں تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم میں جب مدینہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک چیئر ہے وہ کرسی سبی, تو وہ جو اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپ دیتی ہے, اور اسکالرشپ کی بیس کے اوپر ایک ڈپلومہ ہے ویلی انٹرنیشنل یو ایس اے کا, دی لیڈرشپ چیلنجز کا. تو اس کی کئی ہزار ڈالرز کے اندر فیس ہے. سو وہ ویلے انٹرنیشنل کا جو وہ میں نے اسکالرشپ ون کی, آئی واز ون آف دوز اسٹوڈنٹس. بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ ملتی ہے. سو وہ دا ویلے انٹرنیشنل کا جو ڈپلوما ہے لیڈرشپ چیلنج کا, وہ ہم نے کیا, جس میں انٹرنیشنل ٹرینرز کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. ملیشیا سے ٹرینرز آتے رہے, جدہ سے, ہے نا, ایون انٹرنیشنل ٹرینرز. تو وہ یو ایس اے بیسڈ ایک ڈگری ہے وہ میرے پاس ہے. تو اس بیس کے اوپر بہت سارے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا. تو وہ جو ایکسپیرینس ہے میرا, اس کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کمپنیز کے تھرو ہمارے یہاں بہت ساری کمپنیز مارکیٹنگ کرتی ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں بہت زیادہ ویلگیرٹی ہوتی ہے, اور وہ ویلگیرٹی کو پروموٹ کر کے مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم کریٹیو آئیڈیاز کے تھرو بھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, جس میں آپ ویلگیرٹی کو پیچھے رکھ کے بھی آپ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ آگے لا سکتے ہیں. اس میں بہت اچھی مثال جنید جمشید جے ڈاٹ برانڈ کی, آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں جو ہے وہ کسی جگہ پر ویلگیرٹی نہیں ہوتی, اور ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل, اینڈ ون آف دی موسٹ جو پاکستان میں اچھے فلرش کرنے والے برانڈ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. سو وہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ویز کے اندر مارکیٹنگ کے اندر آپ سولوشنس پرووائڈ کر سکیں, مینجمنٹ کے اندر سولوشن پرووائڈ کر سکیں, ٹریننگ میں سولوشن پرووائڈ کر سکیں. ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے, کر رہے ہیں, انشاءاللہ لوگ ملتے جائیں گے, قافلہ بڑھتا جائے گا. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, قاسم علی شاہ صاحب جو ہے ہمارے بہت عرصے سے میں ان کے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہوں, اور ان کی بہت ساری ویڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے, اور بہت ساری جگہ پر ہم نے ان سے انسپریشن بھی لی ہے. اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ مزید ترقی عطا فرمائے, اور جس طرح سے سوسائٹی کے اندر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ڈفرینٹ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں, لوگ نا بہت نیگیٹیو ہو چکے ہیں. میں فیس بک دیکھتا ہوں, فیس بک پہ لوگ نیچے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اتنے نیگیٹو کومنٹس, گالیاں اور گندے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ لیول آف نیگیٹیوٹی چیک کریں, اور اس لیول آف نیگیٹیوٹی کے اندر اگر آپ کوئی پازیٹیو کام کرنے جاتے ہیں نا, تو لوگ آپ کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. اگر آپ برائی کریں گے, برائی کو پروموٹ کریں گے, تو لوگ آپ کے پیچھے رہیں گے. سوشل میڈیا میں میرا کچھ تھوڑا سا کام رہتا ہے, تو میں یہ لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو مس گائڈ کریں گے نا, جتنا آپ اتنے زیادہ پاپولر ہوں گے. جتنا لوگوں کو آپ صحیح اور اوتھینٹک انفارمیشن دیں گے, لوگ آ کے آپ کا مذاق اڑائیں گے, لوگ آپ کے آ کے تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے. سو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ایک بہت بڑا چیلنج لے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا انیشیٹو لیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بہت اسٹرانگ ول پاور ہے. اینڈ آئی تھنک کہ قاسم علی شاہ اینڈ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ون آف دوز اسٹرانگ پرسنالٹیز جس نے سوسائٹی کے اندر پازیٹیو امیج کو پورٹرے کرنے کے اوپر وہ کام کر رہی ہے. جس میں آپ نے جیسے ذکر کیا تھا آپ کا تعلیم ممکن کا پروجیکٹ از اے ویری فینومنل پروجیکٹ, کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس جسٹ فار دا سیک کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتا, اینڈ دین آؤ صلح کروائیں آؤٹ آف دی کورٹ. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑھتا ہوا رجحان ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن سوسائٹی میں آ رہا ہے. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جو سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں, میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو مزید ترقی عطا فرمائے اور مزید ہمت دے کہ وہ ان ایسے اور اچھے پروجیکٹس ہو, جیسے میں نے ذکر کیا مدارس کے اسٹوڈنٹس کا, اس کے اوپر بھی آپ لازمی غور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ عبید الرحمان شفیق صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور کس طرح انہوں نے روٹ کاز سے جو ہے نا وہ ایک پرابلم کو ایڈریس کیا,
اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا، سمجھا اور سوچا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔